ساری زندگی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر یہ ایک لفظ زبان سے نکالا تو ضرور جان لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا بہت اہم عبادت ہے، بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، اور دعا نہ کرنا غرور و تکبر کی علامت ہے۔ دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ مسلم کی روایت میں ہے، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ کسی برائی اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت مرتبہ دعا کی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی، اس پر وہ افسوس شروع کر دے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور وہ اس میں جلدی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جلد بازی سے کیا مراد ہے جو دعا کی قبولیت میں آڑے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ یوں کہے، میں نے دعا مانگی اور بار بار مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ جلد بازی کرتے ہوئے وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ وہ غلط اعمال اور غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، پریشانیوں نے میری کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آخر کس چیز کی پریشانی نے تجھے چکنا چور کر دیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت، پریشانی یہ ہے کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت، مجھے بتایا جائے کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں، آخر وہ کون سی اللہ کی نافرمانیاں ہیں جن کے کرنے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے خفا ہو گیا ہے کہ میں کوئی بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا، 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ 3 گناہ کرنے والے انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ 3 نافرمانیاں کرنے والے شخص کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک کہ یہ ان 3 گناہوں سے پکی توبہ نہ کر لے، تب تک اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا، حضرت، وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ دسترخوان پر بچا ہوا رزق کسی بھوکے انسان کو کھلانے کی بجائے روڑی پر پھینک دینا۔ کچرے میں پھینکنے والا انسان اس بات سے لا تعلق ہوتا ہے کہ اس وقت اس لمحے لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، روٹی روٹی کر رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ غربت کا دورہ ہے۔ لاکھوں لوگ اس طرح کے بستے ہیں کہ جو صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں کہ صبح کے لیے نہیں ہوتی، جن کے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اگر میں یہی روٹی، یہی بچا ہوا رزق کسی بھوکے انسان کو دے دوں، وہ خود بھی کھائے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا، ان کی بھوک زائل ہو جائے گی، ان کی ایک دن کی بھوک مٹ جائے گی۔ یہ جاننے کے باوجود بھی وہ کسی
بھوکے انسان کو کھانا نہیں دیتا، کسی بھوکے انسان کو یہ کھانا نصیب نہیں کرتا، مٹی کے نصیب کر دیتا ہے، مٹی کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب یہ غذا مٹی کے سپرد ہوتی ہے تو یہی روٹی کا ٹکڑا اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اس مالدار کے حق میں بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے غریب کر دے، اسے میری قدر کا پتہ ہی نہیں، اس نے تیرے بھوکے بندے کے حوالے مجھے نہ کیا، اس نے مٹی کے حوالے کر دیا، اس نے مجھے روڑی میں پھینک دیا، اس نے میری ناقدری کی۔ یہی غذا، یہی روٹی، یہی رزق اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا جب تک یہ پکی توبہ نہیں کرتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ زبان سے نکلنے کے بعد میں قبول ہو، تو فرمایا اپنے ہاتھ کھول کے رکھنا، رزق سے بھری مٹھی کھول کے رکھنا، ضرورت مند آئے اس کی ضرورت کو پوری کرو، بھوکا آئے اسے کھانا کھلاؤ، پیاسا آئے اسے پانی پلاؤ۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسرا گناہ جو انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہونے دیتا، وہ گناہ والدین کی بد دعا، ماں باپ کی بد دعا انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہونے دیتی۔ آپ نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگ اس طرح کے دیکھے ہوں گے جو مالدار تھے، ارب پتی تھے، پیسوں والے، جائیدادوں والے، شہرت یافتہ لوگ تھے، رزق کی ریل پیل تھی، رزق کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے، یہ اپنی زندگی میں خوشحال لوگ تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، جب دوسری مرتبہ دیکھا تو وہی لوگ بھیک مانگتے نظر آئے، خیرات مانگتے نظر آئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب یہ لوگ مالدار بنے، جب یہ لوگ حاکم بنے، تو انہوں نے اپنی حکومت والدین پر چلانی شروع کر دی، اپنی بادشاہت والدین کو دکھانی شروع کر دی۔ بوڑھے والدین کو کہنے لگے کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، وہ فلاں شخص مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ یہ محل، یہ گاڑی، یہ مکان، یہ تو میں نے خود اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے بنایا۔ الغرض یہ لوگ اپنے بوڑھے والدین کو تانے دینے لگے، تانوں کی صورت میں بوڑھے والدین کو دکھ دینے لگے۔ والدین کی خدمت کی بجائے انہوں نے والدین کا جینا حرام کر دیا، والدین کی زندگی اجیرن بنا دی، تانے دے دے۔ جب والدین یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے تو دونوں نے ہاتھ اٹھایا، یا باری تعالی، ایسی زندگی جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے تو ہمیں موت ہی دے دے۔ بس والدین کی بد دعا نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، والدین کی بد دعا نے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کو بند کر دیا، پھر ان کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر بھی والدین کو دکھ نہ دینا، والدین کو تانے نہ دینا۔ فرمایا تمہاری اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوگی جب تک تم اپنے والدین کو راضی نہیں کر لیتے۔ فرمایا تیسرا گناہ، مال کے ہونے کے باوجود بھی، رزق کے ہونے کے باوجود بھی، پیسہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنا، اپنی فیملی پر خرچ نہ کر لو، والدین پر خرچ نہ کرنا۔ پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، پھر بھی بچے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود بھی، رزق ملنے کے باوجود بھی بیوی غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے، بچے غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ انسان اپنی بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 3 خطرناک گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا اگر تم بھی ان 3 گناہوں میں مبتلا ہو، اگر تم بھی ان 3 بدترین اعمالوں میں مبتلا ہو تو جلد از جلد اللہ سے توبہ کر لو۔ جب تم اللہ سے پکی توبہ کر لو گے، آنکھوں سے ایک آنسو بہاؤ گے، تمہاری آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پر بعد میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ اور تمہاری دعا کو قبول پہلے فرما لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری مانگی گئی دعا کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری ہر پریشانی کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے خزانوں میں سے رحمت اور برکت والا رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔